بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان ہوں۔ ڈائریکٹلی میں عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر آ جاتا ہوں۔ لیٹ نائٹ انہوں نے جاری کیا، اور ابھی جو عمران خان صاحب کا کل کا سٹیٹمنٹ ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ معاملے کی انٹینسٹی کیا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ یہ قوم سے عمران خان صاحب مخاطب ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے۔ جو باتیں وہ اپنے وکلا سے کرتے ہیں، ملنے والوں سے کرتے ہیں، صحافیوں سے کرتے ہیں، پھر ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ان ساری چیزوں کو ایک لائن میں لایا جاتا ہے اور پھر اس کو پبلک کر دیا جاتا ہے۔ تو 8 فروری کو آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا، لہٰذا اس روز کو بطور یوم سیاہ منانے کے لیے آپ سب کو نکلنا ہوگا۔ کسانوں، مزدوروں، وکلا اور ملک کے ہر مکتبہ فکر سے منسلک افراد کو 8 فروری کو نکل کر اپنے حق پر ڈالے گئے ننگے ڈاکے کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا، کیونکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور غلامی سے نجات کے لیے جدوجہد ضروری ہوتی ہے۔ 8 فروری کو اس قوم کا مینڈیٹ چرا کر ملک کو اندھیروں میں دھکیلا گیا۔ پاکستانی قوم نے تمام تر مشکلات کے باوجود جوک در جوک نکل کر تحریک انصاف کے حق میں ووٹ ڈالا، مگر آپ کے ووٹ کو پیروں تلے روند کر جمہوریت پر شب خون مارا گیا۔ ملک میں جمہوریت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ اوورسیز پاکستانی جمہوریت کی بحالی تک ترسیلات زر میں کمی لا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جمہوریت بچانے کے لیے انصاف ناگزیر ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا ہمارا مطالبہ اسی لیے ہے تاکہ ان واقعات کے متاثرہ افراد اور خاندانوں کو انصاف مل سکے۔ انصاف دینے کے لیے اخلاقی جرت کا ہونا اہم ہے۔ جہاں اخلاقی قوت موجود ہوگی وہاں انصاف بھی ہوگا۔ ایک حقیقی لیڈر میں اخلاقی قوت موجود ہوتی ہے۔ جمہوریت کی بنیاد ہی اخلاقیات پر ہے۔ موجودہ حکومت اخلاقیات سے بالکل عاری ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہینڈلرز کے ساتھ مل کر تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ مار کر عوام کو ان کے نمائندگان چننے کے حق سے محروم کیا ہے۔ اس ڈاکے کی پردہ پوشی کے لیے مسلسل جعلی اور نامکمل پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کی جا رہی ہے تاکہ حق اور سچ سامنے نہ آئے اور ان کے جھوٹے اقتدار کو طول ملتا رہے۔ ملک میں آئین کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے۔ پیکا جیسے قوانین منظور کیے گئے ہیں تاکہ کوئی ان کی فسطائیت کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا پر پابندی لگا کر ملک کو اربوں کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، ججز پر دباؤ ڈالا گیا اور انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی جا رہی ہے۔ پرامن سیاسی کارکنان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی استحکام ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ۔ بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا۔ 2-3 پیغامات وہ دے رہے ہیں کہ 8 فروری کو تمام لوگ نکلیں، یوم سیاہ منائیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہونے جا رہا، یہ پوری دنیا میں ہونے جا رہا ہے۔ برطانیہ کے کئی شہروں میں احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ لندن میں ایک بڑا احتجاج ہوگا 8 فروری کو۔ اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، جیسا کہ یورپ کے اندر بہت بڑے احتجاجی پروگرام کا اعلان ہے بہت سارے ملکوں میں الگ الگ، اور امریکہ کے اندر بھی احتجاج کیا جائے گا، آسٹریلیا میں بھی احتجاج کیا جائے گا۔ تو یہ حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی، عالمی سطح پہ کم نہیں ہوں گی۔ اس وقت جب یورپی یونین کی ٹیم پاکستان میں ہو کر گئی ہے اور انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جو حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا۔ حکومت بہت فرسٹریشن کا اور پریشانی کا شکار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ڈیل کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بہت جلدی ہے کہ کوئی ڈیل بن جائے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور کسی قسم کی گارنٹی اسٹیبلشمنٹ کو مل جائے کہ فلاں 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 بندے کو اور اس کے عہدے کو عمران خان صاحب نہیں چھیڑیں گے، یا عمران خان صاحب ان لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، یا عمران خان صاحب ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، یا معاملات کو اس نہج پر نہیں لے جائیں گے جہاں پہ معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکل جائے۔ دیکھیں، جو پاکستانی عمران خان کے بغیر اتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں باہر آ جاتے ہیں، یعنی عمران خان جیل میں ہے، اور آج بھی جب وہ جیل سے کال دیتے ہیں تو اتنا خوف پھیل جاتا ہے کہ یہ حکومت سارے علاقے خود ہی بند کر دیتی ہے، ہر طرف کنٹینر لگا دیتی ہے۔ حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ لاکھوں لوگ اس کی کال پہ نکلتے ہیں اس کے بغیر، لیڈر لیس۔
یہاں پہ جتنے لیڈر باہر موجود ہیں یہ سارے رل کے جلسہ کر لیں اور عمران خان صاحب جیل سے کال دے دیں اور جلسہ گاہ کو صرف بھر دیں اور خود وہاں پہ آئیں بھی نہ، تو کوئی ان کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ کنٹینرز اس بات کا ثبوت ہیں، آنسو گیس اس بات کا ثبوت ہے، ظلم جبر فستائیت اور گھروں پر پڑنے والے چھاپے اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ان کے قابو میں نہیں آ رہی۔ اب انہیں اس بات کا آئیڈیا کہ عمران خان کو چھوڑا تو وہ اپنی مقبولیت سے ایک تحریک بنائیں گے اور وہ تحریک ان ساروں کو بہا کر لے جائے گی۔ عمران خان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے جو بات چیت کی تھی، انہوں نے کہا تھا دیکھو میں اپنے معاملات تو معاف کر دیتا ہوں، میرے ساتھ جو کیا گیا، میرے پہ قاتلانہ حملے ہوئے، میرے ساتھ میری فیملی کے ساتھ ظلم اور جبر کیا گیا، وہ تو میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن پاکستانیوں کے ساتھ جو کیا گیا، جو شہید ارشد شریف کے ساتھ ہوا، جو باقی صحافیوں کے ساتھ ہوا، جو باقی پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہوا، اس کا جواب کون دے گا؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس کا جواب نہ لیا تو یہ سوال بار بار کھڑے ہوتے رہیں گے، یہ ظلم پھر رکے گا نہیں، یہ ہمیشہ چلتا ہی رہے گا۔ اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں نا کہ عمران خان اس دفعہ مانگ کیا رہا ہے۔ دیکھیں نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر گرفتار ہوتا ہے نا تو اس کے دو تین فیکٹرز ہوتے ہیں نا، دو تین چیزیں ہوتی ہیں پاسبلٹی جو وہ لیڈر مانگے گا۔ نارملی لیڈر ڈیل مانگتے ہیں کہ یار ہماری جان چھوڑے، ہمیں جیل سے نکالیں۔ جب لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو وہ حکومت، سیاست، یہ چیزیں بھول جاتا ہے، اس کی پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ وہ جیل سے نکل جائے۔ عمران خان کی یہ پریورٹی ہے ہی نہیں۔ دوسری پریورٹی ہوتی ہے کہ مجھے حکومت مل جائے، میں ڈیل کر لوں کسی طرح مجھے حکومت میں شامل کر لیا جائے۔ عمران خان نہ تو آزادی مانگ رہا ہے، نہ ڈیل مانگ رہا ہے، نہ حکومت مانگ رہا ہے، عمران خان ملک مانگ رہا ہے۔ اسے پاکستان کا قبضہ چاہیے واپس، کہ پاکستان کی عوام پاکستان کا فیصلہ کرے گی۔ یہ بند کمروں کے اندر فیصلے نہیں ہوں گے، یہ 4-6 بندے بیٹھ کے اتنے ذہین نہیں ہے کہ یہ بیٹھے اور بیٹھ کر پاکستان کا فیصلہ کر دیں، اور یہ اتنے کوئی شاطر اور اتنے تیز دماغ بھی نہیں ہے کہ یہ صحیح فیصلہ کر دیں اور پاکستان چل پڑے۔ اگر بند کمروں کے فیصلوں سے پاکستان چلنا ہوتا نا تو اب تک چل گیا ہوتا۔ انڈیا کو پاگل تھوڑی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جمہوریت رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے اداروں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ کیا یورپ پاگل ہے؟ کیا امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ انہوں نے آنے دیا، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن جیت کر آیا؟ کیا وہ سارے پاگل ہیں؟ بھئی سب کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ عوام کا جو اجتماعی شعور ہے اس کا مقابلہ چند لوگوں کے دماغ نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ یہاں پہ کس کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طرح کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان اب حکومت نہیں مانگ رہا، عمران خان اب ملک مانگ رہا ہے، اور یہی اصل مسئلہ ہے کہ ملک جو ہے وہ قبضے میں ہے۔ لمبے عرصے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے، ملک کا قبضہ چھوڑتے نہیں ہے۔ عمران خان ملک کا قبضہ مانگ رہا ہے اور پاکستان کے عوام کو سارا مسئلہ ہی سمجھ آ گیا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ہمیں لوگ ملتے تھے نا، وہ پوچھتے تھے کی بنے گا، پوچھتے تھے بھائی کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اب لوگ ملتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کون رسپانسیبل اور یہ ملک یہاں تک کیوں پہنچا، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے جب تک آپ اداروں کو ان کی ڈومین میں واپس نہیں بھیجیں گے۔ دیکھیں میں کوئی نفرت نہیں پھیلا رہا اس میں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ سارے ادارے ہمارے ہیں کیونکہ ہم ان کو ٹیکس دے کر پالتے ہیں۔ سارے اداروں کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہر ملک کے اندر ادارے ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، ایجنسیاں ہوتی ہیں، سارے موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے، لیکن ان کا اپنا رول ہے، اس کے اندر ہونے چاہیے۔ وہ اپنے رول کے اندر رہے، دیکھیں ان کو کتنی عزت ملے گی۔ لیکن جب وہ اپنے رول سے نکلتے ہیں، یہ بھی میں کروں گا، وہ بھی میں کروں گا، وہ بھی میں کروں گا، میں 1.5 سے آنا ہوں، تو وہ پھر نہیں ہوتا نا، کام بھی خراب ہو جاتا ہے، عزت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ابھی تک یہ ساری چالاکی کیونکہ نواز شریف اور زرداری صاحب کے خلاف دکھائی جاتی تھی تو وہ پھنس جاتے تھے۔ عمران خان جو ہے وہ اس کی پسلی مختلف ہے، وہ آؤٹ آف دا سلیبس آ گیا، وہ نہیں پھنس رہا، وہ اس چکر میں نہیں آ رہا کہ ٹھیک ہے میں اندر ہوں تو اندر ہوں، میں یہ بات نہیں مانوں گا۔ ناظرین ایک اور بہت بڑی خبر ہے، اور وہ خبر امریکہ سے آئی ہے۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کو انہوں نے بنایا تھا گزشتہ سال، یعنی گزشتہ سال اوورسیز پاکستانیوں نے ایک بڑا زبردست ہتھیار بنایا تھا، لیکن وہ ہتھیار استعمال نہیں ہوا ابھی تک۔ اور یہ جو ہتھیار ہے اس کو جو بائیڈن کے دور میں انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس ہتھیار کے معاملے میں، اور میری بات ہوئی کیونکہ مجھے خبروں کے اندر یہ ملا، میں 1-2 سورسز سے بات کر رہا تھا، پھر میں نے خبروں کے اندر دیکھا تو یہ ہتھیار پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ہمارا پلان ہے، ہم اس ہتھیار کو اب آزمانے لگے ہیں، اور یہ بڑا تگڑا ہتھیار ہے۔ امریکہ کے اندر جتنی محنت کی ہے اب تک حکومت نے، ساری کی ساری رڑ جائے گی۔ محسن نقوی وہاں پہ جتنا مرضی رہیں گے وہ محنت کام نہیں آئے گی، کیونکہ امریکہ کے اندر ایک فورینزک
तहकीकात हुई हैं, बाकायदा एक रिपोर्ट बनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि क्या हुआ जब 9 मई हुआ ना पाकिस्तान में। तो 9 मई वाला जो बयानिया है ना हुकूमत का या एस्टेब्लिशमेंट का, वो पूरी तरह बढ़ने लगा है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है, बार बार कहा हुआ है कि 9 मई हमने नहीं किया, लोगों को उकसा कर पहुंचाया गया उन जगहों पे, और वो ये कहते हैं कि खुद ही जलाओ घेराव करके फुटेज गायब कर दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगा के पार्टी को तोड़ दिया गया, पार्टी को फीती फीती कर दिया गया, हज़ारों कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए, खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया, इंसानी हकूक़ की पामालियों के लिए 9 मई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का कहना है। अब पूरी एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई है अमेरिका में और उन्होंने शवाहिद हासिल किए हैं सारे के सारे पाकिस्तान से। अच्छा, ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें मैं आपको ये बता देता हूं कि 25 लोगों के इंटरव्यूज हैं जो बराह रास्त इसके अंदर मुलव्विस हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी फुटेज मौजूद है जो आपने आज तक नहीं देखी। इसमें कुछ ऐसी फुटेज भी है, जब ये रिपोर्ट तैयार की गई तो इसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसी फुटेज भी है जो शायद आप आइंदा भी ना देखें, और कुछ ऐसे लोगों ने दी जिन्होंने उसको गायब किया था फुटेज को, और वो वहां पहुंच गई इस शर्त के ऊपर कि आप इसको अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए जरूर देखें, लेकिन आप इसको कभी पब्लिक नहीं करेंगे, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी। अब मामला ये है कि पूरा का पूरा फॉरेंसिक हुआ है और एक इन्वेस्टिगेशन मौजूद है और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव फर्म हायर की गई थी अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से। इसमें FBI का एक फॉर्मर डायरेक्टर जो है उससे ये सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई थी। मैं इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और ये वो डायरेक्टर है जिसने ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू हुआ था कू का, वहाँ पे उन्होंने तहकीकात में इसकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की थी। तो ये टीम बड़ी प्रोफेशनल टीम है, इन्होंने पूरी इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है। अब वो जो बाइडन के टाइम पे तो काम आनी नहीं थी, अब इनकी क्रेडिबिलिटी है। अब ये रिपोर्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ये सामने रखी जाएगी स्टेट डिपार्टमेंट के, और इसको दोबारा से लॉन्च किया जाएगा आलमी मीडिया के अंदर और आलमी इदारों के अंदर। इनमें फुटेज भी है, कुछ फैमिलीज़ के इंटरव्यूज़ भी हैं, कुछ विक्टिम्स के इंटरव्यूज़ भी हैं बराह रास्त, और कई ऐसी वीडियोज़ हैं जो सिर्फ उन्हीं के पास है। तो ये नाजरीन एक बड़ी खबर है और ये एक नया हथियार है जिसको ओवरसीज पाकिस्तानी आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे दिमाग में ये चल रहा है, इसको किस वक्त इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर हमारी एक मीटिंग होगी, हम आपस में इसके ऊपर मुशावरत करेंगे, फिर हम आपको बता पाएंगे कि हमने क्या करना है और कब करना है। आलिया हमजा साहिबा तैयारियां कर रही हैं लाहौर में जलसे के लिए। लाहौर की इंतजामिया इजाज़त ही नहीं दे रही जलसे की। यानी एक तरफ ये कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत है, साथ में ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सबको हुकूक हासिल है। मरियम नवाज रोज़ाना किसी ना किसी तंबू के अंदर चली जाती हैं, जाके वहाँ चंद अपने कारकुन बिठा के, चंद स्टूडेंट बिठा के, माहौल सा बना के सरकारी अफसरों का, तो वहाँ एक जमगट्टा सा लगा के तो कार्रवाई डाल के निकल जाती हैं। अब वो जो कार्रवाई है वो टिकटॉकर्स किस्म की कार्रवाई है, वो कार्रवाई वहाँ डालते हैं और निकल जाती हैं। मकबूलियत तो है नहीं इनके पास, पब्लिक में ये जा नहीं सकते, जब जाएंगे तो इनको लग पता जाएगा। उधर आलिया हमजा जो है वो अंदरून शहर में घूम रही है, जहाँ पे उन्होंने हमजा शहबाज को इबरतनाक शिकस्त दी थी, लेकिन जाली फार्म 47 के ऊपर हमजा शहबाज को MNA बना दिया गया। अब आलिया हमजा साहबा ने यह शिकस्त याद रखिएगा जेल से बैठकर दी थी और उनकी बेटी ने और दीगर कारकुनों ने वहाँ पे कंपेन की थी। अब आप इस बात पे आए कि आलिया हमजा साहबा को गिरफ्तार करने के लिए 20-25 पुलिस वाले पहुंच गए, 3-4 डाले शाले लेके वो आ गए गिरफ्तार करना है। तो वहां पे कारकुन इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी किसी सूरत हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। फिर पुलिस ने कारकुनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आलिया हमजा डट गई, उन्होंने कहा जी मैं यहां से जाऊंगी नहीं जब तक पुलिस नहीं जाएगी, मैं अपने किसी कारकुन को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। तो ये 1 साल के करीब जेल काट कर आने वाली खातून का हौसला है, और वो ये कह रही है कि मुझे फिर पकड़ना है पकड़ लो, मैं अपने कारकुनों को अंदर नहीं होने दूंगी। ये पाकिस्तान के अंदर जो सियासत के डायनामिक्स हैं ना वो बदल रहे हैं। अब कारकुन की अहमियत बहुत बढ़ती चली जा रही है, कारकुनों में शऊर भी बढ़ता चला जा रहा है और कारकुन अपनी ताकत भी पहचान रहे हैं और पुलिस का डर खत्म हो रहा है। गोलियां तक तो चला दी आपने लोगों के ऊपर, तो फिर लोगों को उस तरह खौफ नहीं रहता जैसे लोग पहले खौफजदा हो जाते थे। पुलिस का जो खौफ है वही इन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन एक और बहुत जो बड़ी खबर है वो ये है कि 3 जजेस पहुंचा दिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक जज की खबर आ रही थी, हुकूमत ने 3 जजेस पहुंचा दिए। इनमें से जस्टिस सरफराज डोगर साहब को पहुंचाया गया लाहौर हाई कोर्ट से, और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादम हुसैन सोबरू साहब को पहुंचाया गया, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को बलूचिस्तान से पहुंचाया गया। अब ये 3 जजेस, यानी इस्लामाबाद बार के अंदर कोई ऐसे वकला ही नहीं थे या वहाँ कोई ऐसे जज ही नहीं थे जिनको आप हाई कोर्ट का जज बना लेते।
جان بوجھ کر باہر سے لے کر آئیں گے, سینئر بندہ لے کر جائیں گے, ان میں سے ایک کو چیف جسٹس آف پاکستان بنائیں گے, اور امکان وہی ہے کہ شاید جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیا جائے. اب جناب وہاں پہ اپنے 5 ججز اکٹھے کر لیے حکومت نے. پہلے والے 7 ججز ہیں وہ پہلے بھی خط لکھ چکے ہیں, 6 ججز, اور ان کے معاملات آپ پہلے سے جانتے ہیں. اس میں آپ کو میں ایک بڑی عجیب چیز بتاتا ہوں, دو عجیب چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو لاہور ہائی کورٹ سے جو جج لائے گئے ہیں نا, سرفراز ڈوگر, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس بن جائیں گے مبینہ طور پہ, ان کی جو رپورٹڈ ججمنٹس ہیں, جو فیصلے انہوں نے دے رکھے ہیں, ان کی تعداد لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق 59 ہے, 59. جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سینئر ترین جج ہیں, جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا ایکچولی, اگر 26ویں آئینی ترمیم میں یہ عدلیہ کے اوپر کنٹرول حاصل نہ کرتے, تو جسٹس محسن اختر صاحب کی جو رپورٹڈ ججمنٹس ہیں ان کی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق 161 ہے. یعنی 102 ججمنٹ زیادہ دی ہوئی ہیں, دگنی سے زیادہ ججمنٹ دی ہوئی ہیں انہوں نے. تجربہ ان کا اتنا زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ کہہ رہے ہیں کہ محسن اختر کیانی صاحب کو نہیں بنایا جائے گا کیونکہ وہ انہیں پسند نہیں ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. جسٹس محمد آصف, انہیں 17 جنوری کو, یعنی آپ یہ سمجھیں کہ چند دن پہلے, یعنی آج جو یہ ویلاگ سن رہے ہیں 2 فروری ہے, تو یعنی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے اس بات کو. 17 جنوری کو انہیں بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج لگایا گیا, اور 20 جنوری کو انہوں نے حلف اٹھایا, یعنی آج سے 12-13 دن پہلے انہوں نے حلف اٹھایا, اور 1 فروری کو لا کر ان کو اسلام آباد میں ٹرانسفر کر دیا گیا. اندازہ کریں آپ, یعنی ایک بندہ نیا جج لگایا, اس کو اپنی عدالت میں کام ہی نہیں کرنے دیا گیا, اسی کو ٹرانسفر کر کے لے کر آ گئے اسلام آباد میں. یعنی اسلام آباد میں کوئی ایسا قابل آدمی نہیں تھا جس کو اس عہدے کے اوپر لگایا جاتا. اب اس معاملے کے اوپر بڑا شدید رد عمل آ رہا ہے اسلام آباد بار میں, اور دوسری ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی تعیناتی کے بعد اسلام آباد بار کونسل کی شدید الفاظ میں مذمت. آج کے دن 11 بجے ہنگامی جرنل ہاؤس سیشن طلب کر دیا گیا ہے, اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار بھی شریک ہوں گے, اور آئندہ کے لائے عمل کا اعلان ہوگا. ویسے وکیلوں نے رولے تو بہت ڈالے, کام شام کوئی نہیں کیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 26ویں آئینی ترمیم آئی تو وکلا نے کہا ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کے پاس ہوگی. پھر انہوں نے کہا جسٹس منصور علی شاہ ہمارے چیف جسٹس ہیں, اگر ان کا رستہ روکا گیا تو ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرنا ہوگا, وہ بھی روک دیا انہوں نے. پھر انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کے آئیں گے, وہ بھی لگ گئے بغیر لاشوں کے ہی. سپریم کورٹ کو اگر تقسیم کرنا ہے تو ہماری لاشوں سے گزرو, وہ تقسیم بھی کر دیا. اور بے شمار ایسی چیزیں کی گئی. اب دوبارہ ایسے سٹیٹمنٹ آپ کو آئیں گے, آپ سنیں گے وکلا کے منہ سے, لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ وکلا کی تحریک چل نہیں رہی, کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ وکلا کی تحریک تب چلے گی جب نوجوان وکلا اپنے ہاتھ میں معاملات کو لیں گے اور وہ تحریک چلائیں گے. جو پرانی قیادت ہے ان کو بہت سارے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں تحریک چلانے کے لیے, تو نارملی فنڈز ایسے اویلیبل نہیں ہیں. وکلا کی تحریک یا تو تب چلتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے اشارہ کر دے, یا فنڈز بہت زیادہ مل جائیں. میں نے تو یہی دیکھا ہے. اور اگر ان چیزوں کے بغیر چلنی ہوتی تو اب تک چل جاتی, کیونکہ عدلیہ پہ جتنے حملے اب ہوئے ہیں کبھی نہیں ہوئے. اچھا جی, زلفی بخاری صاحب کے بارے میں ایک عجیب و غریب خبر آپ کو میں بتاتا ہوں. ان کے اوپر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا, اور مقدمہ یہ درج کیا گیا پاکستان میں کہ لندن میں بیٹھ کے زلفی بخاری نے پاکستان میں جیل توڑنے کا حکم دیا ہے اپنے لوگوں کو, اور کوئی 10 کے قریب دفعات لگا دی گئی اس مقدمے کے اندر. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان میں مقدمہ کر دیا ایک بندہ, وہ لندن میں بیٹھ کے پاکستان میں حکم دے رہا ہے جیل توڑ دو. ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا بھی, جا کے لندن میں مقدمہ کرو اگر تم سچے ہو تو. یعنی اگر یہ سچے ہو تو وہاں پہ تو انصاف بڑی جلدی ہوتا ہے. اگر حکم دیا ہے, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, تو لندن میں جا کے مقدمہ کر دیں, وہاں پہ آپ کیس جیت جائیں. لیکن کیونکہ یہ جعلی فارم 47 والوں کی حکومت ہے, تو ان کی ایف آئی آر یا ان کے مقدمے بھی جعلی ہیں, اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے آئے ہیں. ناظرین, جو لوگ عمران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتے تھے, وہ جن لوگوں کو لے کر آئے, وہ جنہیں لائے, وہ لوگ اب اپنے منہ سے خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مائنس نہیں ہوتا. یعنی پہلے یہ لوگ کہتے تھے نا عمران خان کو مائنس کر دیں گے, اس کے نام پہ کراس لگ گیا ہے, عمران خان جو ہے وہ اب کبھی بھی نہیں آئے گا واپس. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب جن لوگوں کو لایا گیا, وہ رانا ثناء اللہ صاحب انہی میں سے ایک ہے نا. وہ کہتے ہیں عمران خان سیاست سے مائنس نہیں ہو سکیں گے, ایسے سیاستدان مائنس ہوتے ہی نہیں. ایسے ہوتے تو بھٹو بھی ہو جاتا, نواز شریف بھی ہو جاتا. تو عمران خان تو ان سے بہت سخت ثابت ہو رہے ہیں. خاص طور پہ نواز شریف کے حوالے سے اگر آپ مقابلہ کریں تو نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان صاحب بہت سخت ثابت ہو رہے ہیں.
नाज़रीन एक और आपको अजीबोगरीब खबर सुनाता हूं कि सिंध में मेरिट की धज्जियां उड़ाने के बाद यानी इन्होंने कहा जी पीएचडी वाला बंदा ही नहीं चाहिए, लगाओ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों में, तालीमी इदारों में। इन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेट्स को भी उठा के लगाओ, अगर कोई पिछला ऐसा बैकग्राउंड नहीं है दरसो तदरीस का फिर भी उठा के लगाओ। तो सिंध में मेरिट की धज्जियां उड़ाने के बाद उनका वजीर धमकी क्या दे रहा है, जरा धमकी सुन लें आप, यहां वीलो खत्म करूंगा मैं। वो कहते हैं सिंध के क्रिकेटर्स को मेरिट की बुनियाद पर हक ना मिला तो अपना क्रिकेट बोर्ड अलग बना देंगे। यानी हर चीज के अंदर इन्होंने सियासत करनी होती है। कहते हैं जी सिंध के क्रिकेटर सिर्फ डग आउट में बैठे रहते हैं, यानी बाकी प्लेयर्स को खिलाया जाता है। भाई ये तो टैलेंट की बात है, जो अच्छा खेलेगा वो आगे आएगा। नग तो पूरे नहीं कर देना, एक सिंध से ले लो, एक पंजाब से ले लो, मे भी सारे के सारे प्लेयर सिंध से आ जाए, अगर अच्छा खेलने वाले प्लेयर वहां से निकल आए तो। ये तो डिपेंड करता है टैलेंट के ऊपर। बहरहाल हर चीज के अंदर इन्होंने अपना कोई ना कोई लुच तुलना होता है, और मेरिट की कैसी धज्जियां ये उड़ाते हैं वो मुझे आपको बताने